جب ہم اپنے کمرے میں برقی سوئچ آن کرتے ہیں تو ہمارا پنکھا گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آلہ جو بجلی کو اس طرح کی روٹیشن یا گھماؤ میں تبدیل کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں الیکٹرک موٹر یا برقی موٹر۔ یہ برقی موٹر ہمیں اپنے آس پاس اگر ہم نظر دوڑائیں تو لاتعداد قسم کی مشینوں اور آلات میں نظر آ جائے گی، جیسے کہ واشنگ مشین، ڈرل مشین، الیکٹرک کارز، برقی کاریں وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہاں یہ ہے کہ کیسے برقی کرنٹ، جو کہ اصل میں تو صرف الیکٹرانز کی ایک رو ہے، وہ اس مثال کے طور پر پنکھے جیسی بھاری شے کو گھمانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہمارا اصل خفیہ ہتھیار مقناطیس اور ان کی میگنیٹک فیلڈ کی قوت ہے۔ کیسے؟ یہی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تار یا کنڈکٹر جس میں سے کرنٹ گزر رہا ہو، وہ مقناطیس یا مقناطیسی حلقہ اثر کی قوت، جو میگنیٹک فیلڈ کی قوت ہوتی ہے میگنیٹ کی، وہ اسے کسی مخصوص سمت میں حرکت دے سکتی ہے یا ہلا سکتی ہے، اور برقی موٹر اسی اصول کے تحت کام کرتی ہے، جس میں ایک کرنٹ والے کنڈکٹر کو مقناطیس یا ان کے حلقہ اثر کی قوت حرکت دے رہی ہوتی ہے۔ فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک مقناطیس کے دو پولز ہیں جن کے درمیان ایک یونیفارم میگنیٹک فیلڈ یا مساوی مقناطیسی حلقہ اثر ہے، اور اس کے درمیان ہم یہ ایک مستطیل شکل کا ایک کنڈکٹر رکھیں گے جس میں سے کرنٹ گزر رہا ہوگا۔ اس کی شکل مستطیل یا ریکٹینگولر کیوں ہے، یہ آپ کو ابھی کچھ دیر میں سمجھ میں آ جائے گا۔ اس مستطیل کا ہر سائیڈ یا ضلع ایک منفرد یا ایک انفرادی تار ہے جس میں سے کرنٹ گزر رہا ہے، اور وہ اس میگنیٹک فیلڈ میں موجود ہے، اور ہر ضلع پر یا اس ہر سائیڈ پر اس ریکٹینگل کی اس میگنیٹک فیلڈ کی ایک الگ قوت لگ رہی ہوگی، جس کا دار و مدار تار کے اس مخصوص حصے کے زاویے اور اس میں بہتے کرنٹ کی سمت پر ہوگا۔ سو ہم اس مستطیل کے ہر ضلع پر لگنے والی قوت اور اس کے اثر کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس مستطیل کے ہر ضلع پر فلیمنگز لیفٹ ہینڈ رول کا استعمال کریں گے۔ ہم اس گلابی تار سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں کرنٹ کی سمت اندر کی جانب ہے اور میگنیٹک فیلڈ کی سمت ہم دیکھ رہے ہیں بائیں جانب ہے۔ اس کے مطابق اگر ہم اپنا بائیں ہاتھ کا قاعدہ یہاں لگائیں تو یہ کچھ اس طرح ہوگا، اور اس قاعدے کے مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مقناطیسی حلقہ اثر کی قوت وہی ہوگی جو یہاں انگوٹھے کی سمت ہے، یعنی جو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اوپر کی جانب۔ اب یہی قاعدہ ہم اس نیلی تار پہ لگاتے ہیں، اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری قوت کی سمت نیچے کی جانب ہوگی۔ اب اگر ہم ان دونوں نارنجی تاروں کی بات کریں تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرنٹ کی سمت ہماری میگنیٹک فیلڈ کی متوازی یا پیرالل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب کرنٹ کی سمت میگنیٹک فیلڈ کے متوازی ہوتی ہے تو اس کی قوت صفر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی ان دونوں تاروں میں میگنیٹک فیلڈ کی قوت صفر ہوگی، اور اسے ہم نظر انداز کر کے صرف گلابی اور نیلی تاروں کی بات کریں گے۔ اب یہاں گلابی تار پہ اوپر کی جانب قوت لگ رہی ہے اور نیلی تار پہ نیچے کی جانب، اور یہ قوتیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس مستطیل کوئل یا اس کنڈکٹر کو کلاک وائز سمت میں گھمانا شروع کر دیں گی، لیکن جیسے ہی یہ کوئل گھوم کر اس جگہ آئے گا تو ایک مسئلہ پیدا ہوگا۔ وہ یہ کہ جب یہ گلابی تار گھوم کر اس جگہ آ جائے گی تو اس پر لگنے والی قوت اوپر کی جانب ہوگی، اور نیلی تار جو اس طرف آ گئی ہے اس پر قوت نیچے کی جانب ہو گئی ہے۔ اس صورت میں ہماری میگنیٹک فیلڈ اب اس کوئل کو اینٹی کلاک وائز گھمانا شروع کر دے گی، اور اس طرح یہ کوئل یوں ہی آدھے چکر میں گھومے گا، آدھا اس طرف، اور پھر جب یہ اس طرف آ جائیں گے دونوں جو کوئلز ہیں ان کی ڈائریکشنز چینج ہوگی تو پھر آدھا اس طرف، اور کبھی بھی یہ ایک سمت میں ایک چکر پورا نہیں کر پائے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ جب یہ گلابی تار گھوم کر اس طرف آئے تو اس پر لگنے والی قوت نیچے کی جانب ہو جائے، اور یہ نیلی تار جب اس طرف جائے تو اس پر لگنے والی قوت اوپر کی جانب ہو جائے۔ اس صورت میں یہ مستقل کلاک وائز سمت میں گھومتا رہے گا۔ اب اس قوت کو الٹ کیسے کیا جائے؟ ہم اپنے بائیں ہاتھ کو دوبارہ لے کر آتے ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ قوت کی سمت نیچے کی جانب ہو جائے تو ہمارے اس انگوٹھے کی سمت نیچے کی جانب ہونی چاہیے۔ یہ کرنے کے اب دو طریقے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنی میگنیٹک فیلڈ کی سمت الٹ کر دیں، لیکن یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہمیں بہت تیزی سے اپنے ان دونوں پولز کو تبدیل کرنا ہوگا، جو کہ بہت مشکل کام ہے۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کرنٹ کی سمت کو الٹ کر دیں، کچھ اس طرح. اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری میگنیٹک فیلڈ کی سمت وہی ہے، لیکن یہاں ہماری جو قوت ہے اس کی سمت الٹ ہو گئی ہے، اور کرنٹ کی سمت بھی. اسی طرح اگر ہم اس کرنٹ کی سمت یہاں اس تار پر ہر جگہ الٹ دیں تو ہماری قوت کی سمت بھی ہر جگہ الٹ جائے گی، اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ہماری یہ موٹر کلاک وائز سمت میں مستقل گھومنا شروع ہو جائے گی اس میگنیٹک فیلڈ کی قوت کی وجہ سے. اس کرنٹ کی سمت تبدیل کرنے کے لیے ہم جس آلے کا استعمال کرتے ہیں اسے ہم کمیوٹیٹر کہتے ہیں، لیکن فی الحال ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہمارا مقصد مقناطیسی حلقہ اثر کی قوت کے اصول پر چلنے والی برقی موٹر کو سمجھنا ہے، جو کہ ہم نے سمجھ لیا ہے.